زمین پہ جاتا ہے، نماز کے لیے سر جھکاتا ہے، ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، اطاعت میں چلتا ہے، یہ الا اللہ ہے۔ حبیب بن عمیر قید میں آئے، قومی نے کہا عیسائی ہو جائے لڑکی دے دوں گا، کہا میں نہیں مانتا۔ اس نے اپنی لڑکی کو پیچھے لگایا، اس سے زنا کروا لے سب کچھ مان جائے گا۔ قوم کا حسن اور عرب کی جوانی، آگ اور پیٹرول اکٹھے، اور کمرہ اور تنہائی، شراب اور سور کا گوشت موجود، 3 دن 3 رات وہ لڑکی پورے جتن کر بیٹھی اور پورا اس کو دعوت دے رہی ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اس آیت کو اس نے دہرا دیا، سارے جتن لگائے، لیکن حبیب کی آنکھ کا پردہ نہیں اوپر اٹھ سکا۔ آنکھ اٹھے تو جنا ہو۔ آخر وہ کہنے لگی تو کیا ہے؟ پتھر ہے، لوہا ہے، نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، تو یہ کیا چیز روکتی ہے؟ کہا ایک ذات ہے، الغیب عنده شہادہ، جو چھپے ہوئے کو بھی دیکھتا ہے، والسر عنده علانیہ، جو اندر بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے باہر دیکھتا ہے، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے اور نہ غافل ہوتا ہے۔ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس مالک سے حیا آتی ہے اس کو مجھے دیکھنے، مالک سے حیا آتی ہے اس کو مجھے دیکھنے میں گناہ کروں، نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی اللہ ہے کہ میں اپنے نفس کی نہیں مانوں، کسی کی نہیں مانوں۔ محمد رسول اللہ اور ہے، دل میں اس کا عقیدہ، زبان پر اس کا غور اور تصدیق اس کی، میرا جسم دیکھ یہ محمدی ہے، میرے گھر کو دیکھ، میرے کاروبار کو دیکھ، میری تجارت، میری معیشت کو دیکھ، ہر لائن سے تجھے محمدیت نظر آئے۔ قرآن میں 4 چیز ہیں، 2 نفی ہیں، 2 اثبات ہیں۔ لا الہ نفی، الا اللہ اثبات، محمد رسول اللہ اثبات۔ لا نبی بعدہ نفی ہے، یہ لا نبی بعدہ لفظوں میں نہیں معنی میں، محمد رسول اللہ کے اندر ہے۔ جیسے جسم میں روح ہے، جسم سے روح نکل جائے سارا جسم بیکار مردہ، لا نبی بعدہ کلمے سے نکل جائے سارا کلمہ بیکار، 10 کروڑ دفعہ پڑے بیکار۔ یہ لا نبی بعدہ کا قول، یہ اندر میں زبان پر اقرار، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس عقیدے کی تصدیق کس عمل سے ہے؟ کون سا عمل ہے جو لا نبی بعدہ کی تصدیق کرتا ہے؟ وہ صرف ایک ہی عمل ہے کہ یہ امت اقوام عالم کو اللہ کی طرف بلاتی ہے، اپنوں کو بھی بلاتے ہیں، اوروں کو بھی بلاتے ہیں، اپنوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی اس امت کی حیثیت ہے ایک اعتبار سے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھی محنت کرتے تھے کہ یہ توبہ کریں، اور فرعونیوں پر محنت کرتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھیں۔ یہ امت اسی طرح آئی ہے کہ اپنوں پر محنت کریں گے کہ یہ تقوی والے بنیں، یہ پہلے کرنی پڑے گی، پھر دوسروں پر محنت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف فرعونیوں کے لیے، اور ہم سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے اللہ نے قرآن میں 28 پاروں میں تذکرہ کیا ہے، بار بار 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کو دیکھو کیسے جمے، اپنی قوم پر بھی محنت، فرعونیوں پر بھی محنت۔ ہم بھی اسی طرح مسلمانوں پر بھی محنت کرتے ہیں کہ یہ تقوی والے بنے، اور ساری دنیا کے کافروں کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کلمے میں آ جائیں۔ یہ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے کام ملا ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، یاد رکھنا، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے۔ نمازیوں کی کوئی جماعت نہیں، ہر مسلمان نمازی ہے۔ روزے داروں کی کوئی جماعت نہیں، ہر مسلمان روزے دار ہے۔ تبلیغ کی کوئی جماعت نہیں، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے۔ ختم نبوت کوئی تحریک نہیں، یاد رکھنا، ختم نبوت کوئی تحریک نہیں، ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں۔ ختم نبوت ساری دنیا حضور کا انکار کر دے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں، اور ساری دنیا آپ کو مان لے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں۔ ساری دنیا جھوٹے نبیوں سے بھر جائے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں۔ نوم الخفاش لا یعیب الشمس، چمگادڑ سورج کو گالیاں نکالے تو سورج کی روشنی میں کمی نہیں آتی۔ چمگادڑ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی پرواز بند ہو جاتی ہے، تو مجبور ہو کر الٹی لٹکتی ہے، پھر وہ سورج کو گالیاں دیتی ہے۔ تو عربی کا محاورہ ہے نوم الخفاش لا یعیب الشمس، چمگادڑ کا گالی نکالنا سورج کو عیبدار نہیں بناتا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اب ہم سارے انکار کر دیں پھر بھی آپ آخری نبی ہیں، اور ہم سارے اقرار کریں پھر بھی آپ آخری نبی ہیں۔ ساری دنیا میں جھوٹے نبی کھڑے ہو جائیں
پھر بھی آپ آخری نبی ہیں، ساری دنیا آپ کو مان لے پھر بھی آپ آخری نبی ہیں، آپ کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہمارے لیے اس ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ جب ہم ختم نبوت کا کام چھوڑیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، ہمارا علم ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دنیا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ آخرت الگ، دنیا کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی وجہ سے کام بنایا ہے۔ جب ہم نے کام چھوڑ دیا تو آپ چل گئے، تبلیغی جماعت بن گئی، ختم نبوت تحریک بن گئی۔ نہیں، یہ ہماری عقلوں کا دھوکہ ہے، ہماری سمجھ کی کمی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی تبلیغ والا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے دین کا داعی ہے۔ ایک ڈاکٹر فرمانے لگے پہلے لوگوں کی غذا ٹھیک کرو پھر انہیں دین سمجھ میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے پہلے غذا دی جاتی ہے۔ اسلام 15 سال کے بعد فرض ہوتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے، اللہ نے اسی وقت میرے دل میں جواب ڈالا، میں نے کہا آپ غلط کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی مسلمان اس کو غسل دے کر ایک کان میں اذان دیتا ہے، ایک کان میں تکبیر کہتا ہے، پہلے اسے ایمان سکھاتا ہے، پھر اس کے منہ میں کچھ ڈالتا ہے۔ ایمان غذا سے پہلے ہے۔ اگر ایمان اندر ہوگا تو بھوکا ہوگا تو صابر ہے، اور مال والا ہوگا تو شاکر ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بھوکا ہوگا تو ڈاکو بنے گا، اور مال والا ہوگا تو فرعون بنے گا۔ صرف پہلے ایمان ہے۔ اذان کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اذان دعوت ہے۔ ہم تو اپنے بچے کو، بچی کو کہتے ہیں اے بیٹا اے بیٹی سن لے، تجھے دنیا میں دعوت دینی ہے۔ اذان دعوت ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ۔ ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں اے بچہ اے بچی، اس کی روح سنتی ہے، ورنہ ہمیں یہ تو بیکار ہے کہ کوئی سنتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے اذان دو، اس کی روح ادراک سنتی ہے، سمجھتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا بیٹی تو اللہ کے دین کا داعی ہے، تبلیغ والا ہے، دعوت دینے والا ہے۔ اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں۔ اقامت نماز کی نشانی ہے، اور نماز پورے دین کی نشانی ہے۔ وہ ہم اسے کہتے ہیں اے بیٹا تو تبلیغ کرنے والا ہے۔ کس بات کی؟ دو جہان کے سردار کی زندگی کی تو تبلیغ کرنے والا ہے۔ ہم تو بچپن میں اس کے ذہن میں تبلیغ ڈال دیتے ہیں، آگے ماحول نہیں ملتا، اس لیے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی تاجر بن جاتا ہے، کوئی فیکٹری والا، کوئی بلڈنگ والا، کوئی کپڑے والا، کوئی لوہے والا، اور کوئی نمک والا، کوئی شکر والا۔ یہ ہماری نسبتیں چھوٹی نسبتیں ہیں۔ یہ انسان مفتی امت شہزادوں کی طرح ہے۔ شہزادے نمک کی دکان نہیں کھولتے، کپڑے کی دکان نہیں کھولتے، سبزی منڈی میں نہیں بیٹھتے، گروسری کی دکانیں نہیں لگاتے، وہ جنرل اسٹور نہیں کھولتے۔ شہزادے تو آرڈر دیتے ہیں، یوں جلدی آ جائے، وہ ہو جاتا ہے۔ ان کے کرنے کے لیے ہزاروں خادم ہیں۔ یہ امت شہزادہ کی شہزادہ اللہ کے اوامر اور ضوابط دنیا کو بتاتی تھی، لوگ ان کا کام کرتے تھے۔ زبیر بن عوام کے 1000 غلام تھے جو ان کا کام کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کے 100 غلام تھے جو ان کا کام کرتے تھے، اور وہ فارغ اس لیے اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کی۔ میرے بھائیوں، ہمیں ڈاکٹر کہنا ہماری توہین ہے، ہمیں تاجر کہنا ہماری توہین ہے۔ جیسے میں ڈاکٹر FRCS MRCP کو کہہ دوں ڈسپینسر صاحب، تو کہے گا آپ نے میری توہین کی ہے۔ میں ڈسپینسر نہیں ہوں، میں تو بڑا ڈاکٹر ہوں، بڑا ڈاکٹر۔ اور فیکٹری والے کو میں کہہ دوں دکاندار صاحب، تو کہے گا جانتے نہیں ہو میں فیکٹری والا ہوں۔ میرے بھائیوں کی نسبتیں چھوٹی ہیں، چھوٹی۔ یاد رکھو، ایک کھڈی سمجھ اور جس پہ کپڑا بنتے ہیں، ایک لگائی گھر میں تو لوگوں نے کہا جلاحا ہے، جلاحا۔ اور جب اسی کی مل لگا لی تو لوگوں نے کہا بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے۔ نہیں، اللہ کی نظر میں چھوٹے جلاحے سے بڑا جلاحا بن گیا ہے، بڑا جلاحا ہے۔ اللہ کی نظر میں نہ سیٹ ہے نہ شیخ ہے، یہ بڑا جلاحا ہے۔ تھوڑا تھوڑا تیل بیچتا تھا تو تیلی لوگ کہتے تھے، پھر آئل مل لگا لی تو لوگوں نے کہا سیٹ صاحب ہو گیا۔ نہیں، یہ چھوٹا تیلی تھا، اب بڑا تیلی بن گیا۔ ہاں، پہلے تیل کانٹے بیچتا تھا تو لوگ لوہار کہتے تھے، اور فاؤنڈری لگا لی، لوہے کی فاؤنڈری لگا لی تو لوگوں نے کہا شیخ صاحب، شیخ صاحب۔ نہیں، ہرگز نہیں، پہلے چھوٹا لوہار تھا اب بڑا لوہار بن گیا۔ پہلے ایک آدھ جوتا گانٹتا تھا تو لوگ موچی کہتے تھے، اب جوتے کی فیکٹری لگا لی تو لوگوں نے شیخ صاحب، شیخ صاحب کہنا شروع کر دیا۔ پہلے چھوٹا موچی تھا اب بڑا موچی بن گیا۔
ہم نے اپنی حیثیت کو گرا دیا، اپنی اوقات کو گرا دیا. ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں چمکانے والے، پھیلانے والے ہم سفیر ہیں. سفیر کس کے؟ اللہ کے. کس کے؟ اللہ کے رسول کے. پاکستان کا سفیر پھولے نہیں سماتا تو جو اللہ کا سفیر ہو، جو اللہ کے حبیب کا سفیر ہو، اس کی کیا شان ہوگی. دنیا ہے چھوٹی، یہاں وہ شان نظر نہیں آ سکتی، یہاں وہ شان نظر نہیں آ سکتی. وہ شان آگے آئے، یہاں تو اس کے لیے جگہ نہیں، جگہ بڑی تھوڑی ہے. اللہ اپنے سفیر کو شان دے گا قیامت کے دن. اعلان سنا دیے، اس امت کی قیمت بتا دی. میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری سمجھیں. تبلیغ کا کام یہ نہیں ہے چلا لگا لیا، 4 مہینے لگا لیے، مگر سب کچھ لگا دے. ہمارے پنجابی کی مثل مشہور ہے، جھگی پھونک تماشا دیکھ. ان کا سب کچھ لگا دے، سب کچھ لگا دے، پھر دیکھ اللہ کیا کرتا. جو تیری جھگی گھر، جو تیرے گھر میں ہے، جو تیری جھگی میں ہے، سب لگا دے. پھر دیکھ تماشا کہ اللہ اپنے غیب سے کیا نقشے بدلتا ہے. کیوں نہیں کام اٹھتا؟ قربانی کو نہیں دیتا. نبوت کا کام ہے، نبوت کے طرف سے آنا پڑے. ایک آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انظر ما تقول، سوچ کے بول. ان کا انی لاحبک، یقیناً پیار کرتا ہوں. فرمایا سوچ کے بول، انظر ما تقول. واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم آپ سے پیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ان كنت صادقا فاعد للفقر قصاصا، الفقر اسرع الى من يحبني من السير الى منتهاه. میری محبت میں سچا ہے، تیار ہو جا فقر فاقے آزمائش کے لیے. جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، پانی ان فقر فاقہ آزمائش ان کی طرف ایسے آتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے کو آتا ہے. میرے بھائیوں، کام اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ ہم کام کرتے نہیں، اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم کرتے ہیں. یہ تو سب کچھ لگانے کی محنت ہے. اس امت کی صفت یہ ہے کہ یہ سب کچھ لٹانے والے تھے کہ دنیا میں اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے. اور یہ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے کام ملا ہے. کسی نے نہیں دیا، نظام الدین میں نہیں، پرائیویٹ میں نہیں، تقائل میں نہیں، ڈیوزبری میں نہیں، مدینہ منورہ سے آیا ہے. یہ دو جہان کے سردار کی طرف سے آیا ہے اور آپ کا اعلان ہو رہا ہے، الا وان ربی داعی وانه سائلی هل بلغت فقد بلغت فليبلغ شاهدكم غائبكم. سنو، میرا رب مجھے بلائے گا، مجھ سے پوچھے گا کیا تم نے میری بات پہنچا دی؟ میں نے پہنچا دی، آگے پہنچا دو، پہنچا دو. پہلی کتابوں میں اس امت کو اللہ بیان کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، پھر پر ایک وحی اتارنے والا ہوں. وہ کھڑے ہوئے، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یا سما انصتی یا ارض اسمعی، آسمان چپ ہو جاؤ، زمین سنو. ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا یرید ان ینفذہ. اللہ ایک امر کو وجود دینا چاہتا ہے. یرید ان یحول الریف الی الفلاح. اللہ تعالیٰ جنگلوں میں آبادیاں لانا چاہتا ہے. الصحراء، اللہ صحراؤں میں نعمتیں ڈالنا چاہتا ہے. والملک فی الرعاء، بکری چرانے والوں میں اللہ تعالیٰ ملک لانا چاہتا ہے. والنعمت فی الفقر، فقیروں کو غنی کرنا چاہتا ہے. ویرید ان یبعث امیا من الامیین، اور ایک نبی امی بھیجنا چاہتا ہے. لیس بسخاب ولا فظ فی الاسواق، نہ وہ تنگ، نہ وہ بداخلاق، ولا سخاب فی الاسواق، نہ بازاروں میں شور مچانے والا. لو یمشی علی الصراط لم یطفئ من سکینتہ، ایسا متواضع کہ چراغ پہ قدم رکھے تو چراغ بھی بجھنے نہ پائے. پرواز اتنی اونچی کہ عرش کے بھی اوپر اٹھتا چلا جائے اور اللہ کے ہم کلام ہو جائے. اور زمین پہ آگ بھی اتنی کہ چراغ پہ بھی پاؤں رکھے تو چراغ بجھنے نہ پائے. لو یمر علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمہ، اور خشک لکڑیوں پہ چلے تو لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہ آئے، ایسی توازن سے چلتا ہے. لا یقول الخناق، فضول باتیں نہیں کرتا. ابعثہ بشیرا ونذیرا، میں اسے بناؤں گا بشیر بھی نذیر بھی، سارے عالم کی طرف اسے بھیجوں گا، سارے انسانوں کا حامی بنا کر بھیجوں گا. افتح به اعینا عمیا، اندھوں کو بینا کروں گا. آذانا صما، بہروں کو گویائی دوں گا. قلوبا غلفا، اندھے دلوں کو ہدایت دے دوں گا. اہب لہ کل خلق کریم،
ہر اچھا اخلاق اسے دوں گا. اسددہ بکل امر جمیل، ہر عالی کام کی طرف اس کی رہنمائی کروں گا. اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع اس کا لباس ہوگا. والبر شعارہ، نیکی اس کا شعار ہوگا. والحکمت منطقہ، حکمت اس کی زبان ہوگی. والصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی. العفو والمعروف خلقہ، درگزر کرنا، معاف کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. والحق شریعتہ، حق اس کی شریعت ہوگی. والاسلام ملتہ، اسلام اس کا مذہب ہوگا. احمد اسمہ، احمد اس کا نام ہوگا. تعلم به بعد الجہالہ، لوگوں کو علم دوں گا جہالت کے بعد. ارفع به بعد الکمالہ، لوگوں کے بوجھ اٹھا دوں گا اس کی برکت سے. واعرف به بعد النکرہ، اپنی ذات کا تعارف کرواؤں گا، لوگ مجھے بھول چکے ہوں گے. اکثر به بعد القلہ، کثرت کر دوں گا چھوڑے ہونے کے بعد. اغنی به بعد العیلہ، فقیروں کو غنی کر دوں گا. اجنبی بین امم مختلفہ واہواء متشتتہ وقلوب متفرقہ، میں اس کی برکت سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دوں گا، مختلف جذبات کو ایک کر دوں گا، مختلف قوموں کو ایک لڑی میں پرو دوں گا. استنقذ به فئاما من الناس عظیما من الحلقہ، اس کی برکت سے لاکھوں انسانوں کو جہنم سے نجات دے دوں گا. وامتہ خیر امہ، اور اس کی امت سب سے اعلیٰ امت ہوگی. یأمرون بالمعروف، جو بھلائی پھیلائیں گے. ینہون عن المنکر، برائیاں مٹائیں گے. موحدین، میری توحید والے. مخلصین، اخلاص والے. مصدقین، تصدیق والے. بما جاءت بہ الرسل، پہلے رسولوں کے بھی تصدیق کرنے والے. ایک دوسری روایت میں ایسا ہے، وہم رعاة الشمس والقمر، یہ وہ امت ہوگی جو سورج چاند کے اوقات کا نظام رکھے گی، کیونکہ ان کی نمازوں کے اوقات سورج اور چاند کے ساتھ وابستہ ہوں گے. خطوبہ تلک الوجوہ، مبارک ہیں وہ چہرے. والقلوب، مبارک ہے وہ دل. والارواح، مبارک ہیں وہ روحیں. التي اخلصت لی، جو میرے لیے خالص ہو گئی. وہ ہیں ہی میرے، میں ان کا، وہ میرے. والحمد والتسبیح والتحمید والتکبیر والتوحید فی مجالسہم ومساجدہم ومضاجعہم ومقلبہم ومصحاہم، وہ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، سوتے، جاگتے، مسجد میں، محفل میں، تنہائی میں، مجمع میں میرا ہی ذکر کریں گے، میرا ہی ذکر کریں گے. کبھی سبحان اللہ سے، کبھی الا اللہ سے، کبھی اللہ اکبر سے، کبھی لا الہ سے، کبھی لا الہ الا اللہ سے. ان کا ہر وقت کا بول مجھے یاد کرنا ہوگا. وہ مجھے زمین پر یاد کریں گے، میں انہیں عرشوں پر یاد کروں. یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ اپنی نمازوں کے لیے ایسے صفیں بنائیں گے جیسے عرش پر فرشتے میرے لیے صفیں بناتے ہیں. ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست، وہ میرے مددگار. ارے اللہ نے کسی امت کو اپنا مددگار نہیں کہا، اس امت کو اللہ نے کہا ہے میرے مددگار ہیں، یہ میرے مددگار. آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار الم یمن علیکم، ارے انصاریو تمہیں اللہ نے تم پر کتنا احسان کیا. سماکم باحسن الاسماء، اللہ نے تمہیں سب سے اونچا خوبصورت نام دیا. انصار اللہ و انصار رسولہ، کہ تم، اللہ کہتا ہے یہ میرے مددگار ہیں، یہ میرے نبی کے مددگار ہیں. اس امت کو اللہ نے کہا یہ میرے، اللہ کو مدد کی ضرورت. اللہ اکبر، غنی غنی غنی، لا ظہیر لہ، علی علی لا سمیع لہ، الفرد لا ند لہ، الملک لا شریک لہ. وہ کہتا ہے یہ امت میری مددگار ہے، میری مددگار. ہم اولیائی و انصاری، میرے دوست، میرے مددگار. انتقم بہم من اعدائی عبدۃ الاوثان، میں ان کے ذریعے سے دنیا سے کفر والوں کو مٹا دوں، بت پرستوں کو مٹا دوں گا. یصلون لی قیاما وقعودا، تو دیکھ کبھی یہ میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی بیٹھے ہوئے ہیں. ورکعا وسجدا، تو دیکھ کبھی یہ رکوع میں رو رہے، کبھی سجدے میں رو رہے. کبھی ان کی آنسو زمین کو ٹھنڈا کر رہے، کبھی ان کے آنسو ان کے گریبان کو تر کر رہے، کبھی ان کی پکار
کبھی ان کا رونا فرشتوں کو رلا رہا اور کبھی ان کا رونا اللہ کے عرش کو ہلا رہا. ہم نے اپنا مقام ہی کھو دیا. چند پونڈ پر، ایک فیکٹری اور بنگلے پر، ایک گشت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نسبت سے ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. جس گشت کی قیمت جنت ہو، دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ میرے دوست تو دیکھ، کبھی نماز، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، یخرجون من دیارہم واموالہم ابتغاء مرضاتی، یہ میری رضا میں اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنا مال چھوڑتے ہیں. الوفا، ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں. 10 آدمیوں کی جماعت جا رہی، کہاں جا رہی؟ چلے کے لیے جا رہے. لا الہ الا اللہ، توہین کرتی محمد مصطفیٰ کے کام کی. ہزاروں نکلتے ہیں اور واپس آنے کے لیے نہیں نکلتے. ان کا مر جائیں گے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں زندہ کر جائیں. مجھے درمیان میں واقعہ یاد آ گیا، چھوڑ دیا. طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کشتیاں پھر واپس چلے جائیں گے، انہوں نے کہا کشتیاں جلا دو. وہ حیران پریشان، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا ہاں ہونا المعشر، یہی قبریں بنے گی، کوئی واپس نہیں جانا، یہی تمہاری قبریں بنے گی. یا اللہ کا کلمہ زندہ ہوگا. نہ تم بیوی کے ہو، نہ بچوں کے، نہ کاروبار کے، کسی کے نہیں ہو، اللہ رسول کے ہو، کلمہ پھیلانے آئے ہو. یا مر جاؤ یا کلمہ پھیلانا. تارک شبر کنارے اندلس سفینہ سو گفتند کار تو بنگاہ خرد سفاد دورین ز سواد وطن کجا رفین ترکے شبب ضرور شریعت کجا رواد خندید دست خیل و شمشیر برد گفت ہر ملک ماں ملک خدا ایمان. کچے ایمان والے کہنے لگے ارے یہ کیا کیا؟ کشتیاں جلا دی. اسباب کا چھوڑنا کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ حرام ہے اسباب کا چھوڑنا. یہ کون سا سبب اختیار کیا؟ یہ بھی ایک سبب ہے جو ابھی تک ہم نہیں جانتے. یہ بھی ایک سبب ہے. توکل سب سے بڑا سبب ہے، تقویٰ سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم جانتے نہیں. انگا یہ وطن سے دور، گھر سے دور، اسباب کروا دیے، واپس کیسے جائیں گے؟ اور نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرایا اور کہنے لگے اللہ کے بندو، اللہ کی ساری زمین ہماری زمین ہے، ساری زمین ہمارا وطن ہے. نکلتے ہیں، واپس نہیں آنے کی نیت ہوتی، مر جانے کی نیت سے نکلتے ہیں کہ کلمہ زندہ ہو جائے. یخرجون من اموالہم ودیارہم ابتغاء مرضاتی الوفا ویقاتلون فی سبیلی صفوفا وزحوفا، اور میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہیں. یہ صفیں بنا کر لشکر در لشکر لڑتے ہیں. احسن بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، ان کی کتاب پر کتابیں مکمل، ان کے دین پر دین مکمل، ان کی شریعت پر شریعت مکمل. فمن ادرکہم فلم یؤمن بکتابہم ولم يدخل فی دینہم وشریعتہم فلیس منی هو منی بریء، جس نے میرے نبی کی امت کا زمانہ پا لیا پھر ان کی کتاب کو نہ مانا، ان کے دین میں نہ آیا، میں اس سے بری ہوں، مجھ سے بری. اجعلہم امۃ وسطا اجعلہم خیر الامم، میں اس امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا. اجعلہم داعیۃ الی ربہم، اس امت کو میں بناؤں گا کہ میری طرف بلائیں. الداعیۃ الی ربہم، میری دعوت دیں گے. ورثۃ لنبیہم، اپنے نبی کے وارث بنیں گے. عز من نصرہم او تعالہم، جو ان کے لیے دعائیں کرے گا ان کو بھی عزت دوں گا، جو ان کی مدد کرے گا ان کو بھی عزت دوں گا. وجعل دائرۃ السوء علی من خالفہم او انتزع مما فی ایدیہم، اور جو میری اور نبی کی امت کے خلاف کرے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. یہ کب ہے؟ جب یہ امت سارے نبوت پر ہو. کیونکہ مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے. مسلمان اپنا عمل بھی تو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں. وہاں سے وہ ہوگا جو یہاں سے اوپر جائے. ایک مسلمان کا رونا اللہ کے عرش کو ہلاتا تھا. آج 20 لاکھ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں اور اللہ کے دروازے نہیں کھلتے. کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے جس پر دعائیں قبول ہوتی تھیں. مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اعطیکم وتسألونی وتستنصرونی فلا انصرکم. وہ دے دو دعوت، میری طرف بلاؤ، بھلائیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کو مٹاؤ. کب؟ تدعونی فلا اجیب لکم، تم دعا کرو گے میں نہیں سنوں گا.
تسألونی فلا اعطیکم، تم مانگو گے میں نہیں دوں گا، تستنصرونی فلا انصرکم، تم مدد چاہو گے میں مدد نہیں کروں، اور جب اس بات کو لے کر چلو گے تو سارے جہان تمہارے قدموں میں جھکے گا۔ کیا کرتے ہیں؟ نکلتے ہیں، اور جو نہیں نکلتے اور جو ان کے آڑے آتے ہیں کمن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اور کیا فرمایا؟ کیا جانہم امتم وسطا، یہ میری وہ امت ہے جو اعتدال کا دین لے کر آئی ہے۔ شہداء علی الناس، یہ وہ امت ہے جو قیامت پہ نبیوں کے لیے گواہ بنے گی۔ میرے بھائیو اپنے مقام کو سوچو، ہم نبیوں کے گواہ ہیں قیامت کے دن، نبیوں کے گواہ قیامت کے دن۔ اتنی بڑی بات ہے، اللہ نے ہمیں نبیوں کی گواہی کے لیے چنا۔ اذا غضبوا هللونی، کہ جب غصے میں آتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ اذا تنازعوا فسبحونی، جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ یطہرون الوجوہ والاطراف، وضو کرتے ہیں تو چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں۔ یشدون الثیاب الی الانصاف، شلوار پہنے یا چادر پہنے، ٹخنوں سے اوپر ان کی شلوار ہوتی ہے، ٹخنوں سے اوپر ان کی چادر ہوتی ہے، ان کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے۔ یکبرون علی کل شاف وطناب، ہر اونچی چیز پر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ قربانہم دماؤہم، اپنے خون دے کر اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ اناجیلہم فی صدورہم، ان کا قرآن ان کے سینے میں ہوتا ہے۔ رہبانا باللیل، راتوں کو میرے مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یعوفم بالنہار، اور دن میں میرے پیغام کو لے کر شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں۔ فطوبی لمن کان معہم وعلی دینہم ومنہاجہم وشریعتہم، ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، مبارک ہے وہ شخص جو اس امت میں آ گیا، ان کے ساتھ چل پڑا، ان کے ساتھ اپنے دین کو اپنا دین، ان کے دین کو اپنا دین بنا لیا، ان کی شریعت کو اپنی شریعت بنا لیا، اور یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ جب یہ امت دعوت کے ساتھ پر کھڑی تھی تو پوری دنیا کا نظام اللہ ان کے تابع بن کے چلاتا تھا، ہوائیں مسخر ہو کے چلتی تھی۔ یا ساریۃ الجبل الجمل، 3000 میل پہ حضرت ساریہ نے آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لے، حضرت عمر کا پیغام بغیر وائرلیس کے جا رہا ہے۔ آج وہی ہوا طوفان لا رہی ہے، ہاتھ اٹھتے تھے اے اللہ بارش دے دے تو بادل برستا تھا، ہاتھ اٹھتے تھے اے اللہ بارش ہٹا دے تو بعد سورج نکل آتا تھا۔ آج وہی بادل بجلیوں کی کڑک لے کر آ رہے ہیں۔ وہ زمین جو ان کے لیے سمٹ جاتی تھی، سکڑ جاتی تھی، اپنے غلے ان کے لیے نکالتی تھی، آج وہی زمین زلزلے لا رہی ہے۔ اور وہ آگ جو ان کی آنکھ کے اشارے سے چلتی تھی، حضرت تمیم داری نے آتش فشاں پہاڑ سے نکلی ہوئی آگ کو واپس آتش فشاں پہاڑ میں ڈال دیا۔ آج وہی پہاڑ پھٹ پھٹ کے آپ کے دعوے پر کھا کر ہمیں جلا رہے ہیں۔ وہ فرشتے جو ہماری گاؤں پہ آمین کہتے تھے، ہمارے رونے پر روتے تھے، وہی فرشتے اللہ کے عذاب کو لے کر لا رہے ہیں۔ وہ پانی جو ہماری آنکھ کو دیکھ کر چلتا تھا، دریائے نیل بہتا نہیں تھا، عمر خطاب خط لکھ رہے ہیں، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، باپ پانی بھی سنتا تھا۔ سارے لوگ حیران، یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، دریا کو خط لکھا جا رہا ہے۔ وہ دریائے نیل چلتا نہیں تھا، یہود کی عادت تھی جب وہ بند ہو جاتا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی اس میں ڈبو دیتے تھے، پھر پانی چلنے لگ جاتا تھا، شیطانی چکر تھا۔ حضرت عمر نے ہاتھ میں کہا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت عمر نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا ہے، اور یہ میں خط لکھ رہا ہوں، دریا نیل میں ڈال دو۔ ان عبداللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر، اما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر، وإن كان الله الواحد القهار يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك۔ اے دریائے نیل اگر تو اپنی طاقت سے بہتا ہے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور یہ میں خط لکھ رہا ہوں اللہ کا بندہ مسلمانوں کا امیر عمر بن خطاب، تیرے نام خط لکھ رہا ہوں، خود چلتا ہے تو بند ہو جا، تجھے اللہ چلاتا ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ اسے چلا دے۔ خط ڈالا گیا، 16 ہاتھ پانی اوپر چڑھا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو، ہم کیا ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہمیں اللہ نے کار نبوت دیا ہے، ساری مخلوق جھک جائے گی، سائنس والے بھی مخلوق کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ دعوت کا کام بھی مخلوق جھکا دیتا ہے۔ سائنس کی پرواز آسمان سے اوپر نہیں ہے، آسمان سے کروڑوں کروڑوں سال نیچے ہے، اور دائی کی پرواز آسمان کو چیر کر اللہ کے عرش سے بھی جا کر ٹکرا جاتی ہے، اور ساتویں آسمان کے فرشتے اتروا دیتی ہے۔
سائنس کی طاقت نہیں ہے کہ پانی کی حیرت کو بدل دے. داعی کی دعا میں طاقت ہے کہ ان کے گھوڑے سمندر کے اوپر دوڑ رہے تھے اور اللہ نے پانی کو پتھر بنا دیا. سائنس کی طاقت نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے, اور داعی کی دعا میں طاقت ہے. ام سعد رضی اللہ عنہا کا بیٹا فوت ہو گیا, انہوں نے کہا تیرا بیٹا مر گیا. وہ آئی اور اس کے پاؤں پکڑے, کہ اللہ آمنت بک طوعا ہاجرت الیک رغبۃ فلا تشمت بی الاعداء. اے اللہ تیری رضا میں کلمہ پڑھا, تیرے شوق میں گھر چھوڑا, تو نے میرا بچہ لے لیا, میرا قبیلہ کہے گا دیکھا مذہب بدلا, بیٹا مر گیا, اے اللہ اسے زندہ کر دے. حضرت فرماتے ہیں اس نے کفن ہٹا دیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا, ہمارے ساتھ کھانا کھایا. اس سائنس کو کوئی سمجھتا نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی سائنس دی ہے. وہ اس مخلوق کا رب ہمارے ساتھ ہو جائے. تو میرے بھائیوں, تبلیغ ہمارا کام ہے, کاروبار بیوی بچے ہماری ضرورت ہے, ہم ضرور کے قربان کر دیں. ہم نہیں دیکھیں گے اس کے سامنے, کام کے سامنے. وقت ملے گا تو کریں گے, نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے. صحابہ کی ترتیب تھی, مل گئی تو روزی, نہ ملا تو روزہ. مل گئی تو روزی, نہ ملا تو روزہ. آپ پوچھتے تھے کھانے کو کچھ ہے, کہتے جی ہے, تو آپ کھا لیتے. پھر آپ پوچھتے کھانے کو کچھ ہے, وہ کہتے کچھ نہیں, تو آپ کہتے انی لصائم, پھر میرا روزہ ہے. بس تو میرے بھائی, مجھے تو حافظ صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی چلے کی تشکیل نہیں کرنی. سارے قرآنوں سے کہو کہ ہر سال 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہو جائے. ہر سال, ہر 4 مہینے لگانے والا ساتھی چیزیں بھی لگایا ہوا ہے, آج سے طے کر لے کہ مجھے ہر سال 4 مہینے دینے ہیں. تبلیغ کا کام ہے, تبلیغ کا بھائی, ختم نبوت کا کام ہے. ختم نبوت کا ہماری عزت اس میں ہے کہ اللہ نے ہمیں تبلیغ کی نعمت عطا فرمائی. ہمارے ملتان کے ایک ساتھی ہیں حکیم ہیں, میں نے ان سے کہہ دیا حکیم صاحب, کہنے لگے آپ نے میری توہین کی ہے, اگر آپ مجھے حکیم صاحب کہو گے میں آپ کو زمیندار صاحب کہہ دوں گا. میں کہا کیا ہوا؟ مگر میں اللہ کے نبی کا نائب ہوں اور دنیا میں تبلیغ کا کام کرنے والا ہوں, حکمت تو میری ضرورت ہے, میرا کام نہیں ہے. میں نے کہا اچھا بھائی, میں نہیں کہتا تمہیں حکیم صاحب, تو بھی مجھے زمیندار نہ کہنا. ہماری شرافت اور عزت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول اٹھے گا, حوض کوثر پہ کھڑا ہوا پکارے گا, کہاں ہے کہاں ہے آخری دور کے میرے امتی جنہوں نے میرے کام کو سینوں سے لگایا اور ان کی حاجتیں ٹوٹی اور ان کی ضرورتیں قربان ہوئی اور ان کے جذبات مسلے گئے اور کچلے گئے اور چھڑیاں پھر گئی. آؤ آؤ میرے گلے سے لگو اور میرے ہاتھ پہ کوثر کا جام دی. تو میرے بھائیو بولو, ہر سال 4 مہینے کے لیے کون بھائی آج سے تیار ہے؟ ہر سال 4 مہینے, ہر سال 4 مہینے ہمارا اللہ نے کام بنایا ہے. تبلیغ کو ایسا تھوڑی ہے ہمیں دنیا 3 دن, ہمیں اللہ نے اور شان مرتبہ عطا فرمایا. 4 مہینے ہر سال والے کھڑے ہو جاؤ, اللہ اپنے خزانوں سے دے گا. 10 کر کے ملتے ہیں تو تبلیغ کر کے نہیں ملے گا. تبلیغ کو کام سمجھو بھائی, بولو بولو اور کھڑے ہو. ہر سال 4 مہینے اللہ سے آج معاملہ کرو, ہمارے ساتھ اللہ سے معاملہ کرو. ہر سال 4 مہینے, ہر سال 4 مہینے. قرآنوں کو مجمع میں پورا مجمع جس کے 4 مہینے لگے ہوئے کہ بس ہر سال 4 مہینے لگائیں. سال کا چلہ پرانی بات ہے, پھر اور ہمارا چلا ہر سال چلہ دو. نوکری والے چھٹی نہ دیں ان کو چھٹی دیں. یہ سارے بھائی اپنے سامنے فرمایا تھا اور مغرب کے بعد اپنے نام تشکیل والوں کو جا کے لکھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ کھڑے کر لینا اور پھر ان سب کے لیے خود جائیں, آپ خود جائیں اور اپنے نام تشکیل والوں کو دکھائیں کہ ہم ہر سال 4 مہینے دیں گے. اور آج ہی سے شروع ہیں, لکھو ہمارے پھینکو جہاں پھینکنا ہے پھینکو انشاءاللہ. اور یہ سب جناب ہے یہ ساتھی ایسی خدمت کے لیے پہنچ جائیں اور انہیں فوراً آپ راستہ دے دیں. بھائی سلیم خان صاحب, نور میاں صاحب, اللہ صاحب, سلیم طارق سلیمان صاحب,
الیاس فتح صاحب داؤد آدم کی رسالے پاکے بولٹن کے زلیم صاحب مولوی حنیف صاحب مینچسٹر ثابت صاحب مینچسٹر عطیف الرحمان صاحب چودھری فضل الہی صاحب بینکپور یہ ساتھی فوراً پہنچ جائیں انہیں وہی راستہ دے دیں اور جگدیش کی خدمت کے لیے پہنچ جائیں جزاکم اللہ خیر باقی دوست کھانے کے لیے تشریف لے جائیں گے اتنی بڑی ترغیب اور اس کے بعد تشکیل کھانے بھائی سمجھان بیٹھ جاؤ وہاں کا کھانا نہیں کھائیں گے اگر دوسرے کو 4 مہینے کے لیے تیار کریں ہر آدمی دوسرے کو تیار کرے 4 مہینے کے لیے اس کے بعد کھانا حلال ہوگا تمہارے ہاں بھوک لگے گی تو رونا چاہے گا جب پیٹ بھر جائے گا تو رونا چھوڑے گا بس بھوک ہے اللہ کے سامنے رو اس کے وقت مبارک وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے یہ تو آسان کریں اللہ کے مانگے اللہ کا قبول فرمائے اللہ سب کے قبول فرمائے اللہ آپ کو قبول فرمائے یہ تو ادنا درجہ ادنا درجہ دین کے پہاڑ میں ہے ہمارا تو سب کچھ رکھ جائے اور دنیا میں اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے سستا ہوتا ہے کے ساتھ پہلے کھانا کھانے کے ضرورت کی اوپر نہیں رہ سکتے پوری بات لے جائے اور جیسے جا کے دماغ کھانے کے لیے بھیجنا تو باہر بھی ہو گیا ہمارے یہاں جو جوڑ گیا بھائی اٹھ گیا ہم جلدی چلے جائیں کھانے کے لیے تاکہ مغرب سے پہلے کھانا ختم ہو جائے پھر خان نہ کھلا ہے مسلمان کو بھائی یہ احساس دلاؤ چاہے وہ ایک کلمہ بھی نہیں نہ جانا کلمہ بھی نہیں جانا اس کے لیے آپ احساس دیں کہ دنیا میں پوری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اللہ نے یہ منتخب کیا اور تو پوری دنیا میں دین پھیلا سکتا ہے اور اللہ نے بڑا آسان کیا ہر آدمی کر سکتا ہے عالم ہونا شرط نہیں ہے بات دنوں میں آتا ہے ہمارے پاس دین بھی نہیں ہے ہم کیسے تو نہیں کر پائے اللہ نے بڑا آسان کر دیا علم کی انتہا کوئی نہیں بڑے سے بڑا عالم نہیں میں تو جاہل ہوں تو اگر یہ بات ہو کہ پہلے علم حاصل کرو پھر تبلیغ کرو وہ تو قیامت تک نہیں ہوتے علم کی انتہا ہی ہوتی ہے تو آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی ادنا درجہ بتا دیا اور اس کے بعد جتنا ہوتا جائے کرتے جاؤ کیا بتایا بلغوا عنی ولو آیا ایسی عجیب بات ہے ایک بات تو میں آتی ہے نا اس کو بھی لے کے پھر میں شروع کر دوں ادنا بتایا ہے ادنا اعلیٰ کا نہیں بتایا کہ جب تک تمہارے پاس اتنی باتیں تک نہ ہو جائیں تو اس وقت تک تبلیغ کے لیے نہ جانا یہ نہیں کہا ہوگا بلغوا عنی ولو آیا تمہیں ایک بات آتی ہے نا اس ایک بات کو بھی لے کے چل کرو اور جتنی آتی جائیں گی ان کو آگے بڑھاتے جاؤ پہنچاتے جاؤ
اعلیٰ کی نہیں بات بتائی، ادنا کی بتا دی کہ جس کے پاس ایک بول ہے وہ بھی لے کے چل پڑ. ایک نواسی کہنے لگا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں تو کلمہ بھی نہیں جانتا، میں کیا کروں؟ کب تو یہی جا کے لوگوں کو کہے کہ 70 برس گزر گئے کلمہ نہیں سیکھا. ارے تم یہ نہ کرنا، کلمہ سیکھ لو. اس نے 4 مہینے ایسے لگائے کہ اس کی اپنی زندگی بھی بدل گئی تو کتنوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بن گئی. تمہیں بھائیو یہ محنت خوشامد کر کے ہمارے کو یہ بات سمجھانی پڑے گی. نبوت کا درد خود چل کے جانا ہے، خود چل کے جانا تو ایک ایک کو جا کر یہ بات سمجھائی جائے کہ تمہیں اللہ نے اقوام عالم کا ذمہ دار بنایا اور تو پوری دنیا میں دین پھیلا کر. وہ کلام میں ناچنے والا ہمارا بچہ وہ بھی پوری دنیا میں دین پھیلا سکتے. ہمارے دل میں ان کی محبت و قدر ہو. بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں، یاد رکھنا، بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کرتے اور وہ نفرت ان کو اور دور لے جاتی. اگر بچہ گندگی میں گر جائے تو اس سے نفرت تو نہیں نکلی جاتی، وہ اس کو دھو دھا کے پھر اٹھا لیا جاتا. تو جو ہمارے اندر ان کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے وہ انہیں دین سے اور دور کر دیتی. شفقت کا جذبہ، رحمت اور محبت کا جذبہ، ان کے لیے رویا جائے، اللہ سے مانگا جائے، پھر اللہ آپ کے رونے کو ذریعہ بنائے گا ان کے دین پر آنے کا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نے چوری کر دی. انہوں نے کہا نکالو اس کو، مرکز میں چوری کرنے آ گیا. کہنے لگا میں جنید بغدادی کہاں سے لاؤں؟ میں چوروں کے لیے تو بیٹھا ہوں، میں چور ڈاکوؤں کے لیے تو بیٹھا ہوں. ہمیں ان کو بھی گلے لگا اور اس وقت امت کے سامنے راستہ ہی کوئی نہیں. وہ محبت ہوتی ہے دین کا کام کرنے والے کے دل میں، شفقت ہوتی ہے. کوئی کتنی گالیاں سنائے چپ ہو کے سنتا. ایک جماعت ہمارے ہر ٹرینوں پر گشت کر رہے ہیں، 3-4 نوجوان کھڑے، ہمارے بڑے ذمہ دار میاں والی وہ مشکل نہیں. انہوں نے ان کو دعوت دو، میں دعوت دی، انہوں نے ماں بہن کی گالی نکالی تو ان کا غصے سے رنگ سرخ ہو. امیر نے کہا ان کو پھر دعوت، پھر دعوت دی، انہوں نے پھر ماں بہنوں کی گالی نکالی. پھر ان کو کھڑے امیر صاحب لڑائی کی اجازت ہو تو 2 ہاتھ کریں. نہیں، ان کو پھر دعوت، انہوں نے پھر دعوت دی تو ان کے سامنے ننگے ہو تو امیر نے ان کو اکٹھا کیا. انہیں کے پاس بڑی بات یہ ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اگر انہیں پتا ہو کہ ہم ان کے خیال خان ہیں تو کبھی ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ان کو صحیح بات نہیں سمجھا سکے، بھائی تم ان کے لیے دعا کرو. اور یہ کہہ کر مسجد میں آ. جب مغرب کا بیان ہوا تو وہ 4 آدمی مٹھائی کا تھال لے کر آئے، مسجد میں رکھا اور 4 زمین پر لیٹ گئے اور ناک زمین پہ رگڑ گئے اور روئے جا رہے اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو ورنہ ہمارے لیے جہنم پکی. تھوڑے سے صبر نے ایسوں کو گرا دیا، نرما دیا. اچھا کہتے تھے بڑی جگہ خالی جاؤ بھائی، یہاں کی تشکیلی روٹی کی ہوتی ہے. چلو ہاں بھائی تبلیغ کو کام سمجھو بھائیو، کام. مورخہ 25 جون 1993 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے بمقام لندن. موضوع تھا ختم نبوت کی محنت. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نشر تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، پٹل پی ایریا، کراچی. یا